الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. سب سے پہلے بہرحال آج ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں جشن یوم آزادی منانے کے نام پر. آج ہی کے دن 15 اگست 1947 عیسوی کو اس ملک کو ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے آزاد کروایا تھا. لیکن یہ آزادی یوں ہی نہیں ملی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے بنی اسرائیل پر آسمان سے من و سلوہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے بنا بنایا کھانا اترتا تھا، اس طرح سے یہ آزادی دشت میں دے کر ہم کو نہیں پیش کر دیا گیا. یا عیسائیوں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ آزادی بھی آسمان سے ڈائریکٹ اتر گئی، بلکہ اس آزادی کے لیے ہزاروں جانوں کی قربانی دینی پڑی، لاکھوں لوگوں کی شہادت دینی پڑی ہے. اس کے بعد ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہوا. پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ غلامی یہ کوئی اچھی چیز نہیں. کوئی بھی امت کا کوئی فرد یا کوئی قوم غلامی کی زنجیر کو پہننا نہیں چاہتی. پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک دوسرے ملکوں کے غلام رہی ہے، لیکن تمام غلام ممالک کی بھی کوشش یہی رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے اس ملک کی غلامی سے اپنے آپ کو بچائے. اسلام نے بھی غلامی کو پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا. اور قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو ایک لفظ بار بار ملے گا قرآن کے اندر، فَقُّ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرانا. قسم کا کفارہ جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لیا اور اس کو نبھا نہ سکے تو غلام آزاد کرائے. اور بھی بہت تفصیل ہے. اور مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے فَقُّ رَقَبَةٍ غلام آزاد کرنے کا تذکرہ کیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غلام کو آزاد کرانا، غلامی، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے اور اسلام بھی غلامی کو پسند نہیں ہے. اس تفصیل کے بعد یہ سمجھیے کہ ہمارے ملک کے اندر 1600 تاریخ میں بہت لمبی تاریخ ہے، 400 سالہ تاریخ. میں مختصر کر کے اس کو عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات محفوظ رہے اور ہم منائے، کوئی پوچھے کیوں مناتے ہو تو بتا سکے لوگوں کو. یہ نہیں کہ بس 15 اگست منا لیا، 26 جنوری منا لیا، بھائی کیا مسئلہ ہے تو کچھ معلوم نہیں. تو میں اس کو کنکلوڈ کرتا اور بہت صفحات کا مطالعہ کرنے کے بعد اور بہت کتابوں کو کھنگالنے کے بعد میں 15-20 منٹ کے اندر اس کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کروں گا. 1601 عیسوی میں 1601 کے اندر انگریز اس ملک کے اندر آیا اور اس نے اپنی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی لانچ کی ہندوستان کے اندر، اور اس نے ملک کے مختلف علاقوں کے اندر تجارت کا ماحول شروع کیا، تجارت کا بازار گرم ہو. جب اس کی تجارت پورے ہندوستان کے اندر پھیل گئی اور وہ ترقی کرنے لگا تجارت کے اندر، تو اس نے یہاں رہ کر دیکھا کہ یہ ہندوستان بہت ترقی یافتہ ملک ہے. مسلم حکمرانوں نے اس انداز سے ہندوستان کے اوپر حکمرانی کی تھی کہ اس ترقی کے اوپر ملک کی ساری دولت کو خرچ کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ آج کی طرح سے جو حکمران ہوتے ہیں اپنی جیب کو گرم کر لیتے ہیں اور خود مالدار بن جاتے ہیں اور ملک کو کنگال کر دیتے ہیں، جیسا کہ آج ملک کی صورتحال ہے. مسلم حکمرانوں نے ملک کی دولت کو ملک پر خرچ کیا اور اس ملک کو اتنا ترقی یافتہ بنا دیا کہ اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے. اس ملک کی کرنسی بہت ہائی لیول کی ہو چکی تھی اس ٹائم پہ. تو انگریز نے یہاں دیکھا کہ یہاں بہت زیادہ دولت کی ریل پیل ہے، تو اس کا ارادہ بدلا اور اس نے چاہا کہ کس طرح سے یہاں کی حکومت کو حاصل کروں اور سیاست میں اپنے پاؤں جماؤں اور پھر ملک کے خزانوں کو لوٹ کر اپنے ملکوں کو منتقل. یہ اس کی نیت بدلی. اس کی نیت جب بدلی تو سب سے پہلے 1754 کے اندر 1754 کے اندر نواب سراج الدولہ بنگال کے نواب تھے، انہوں نے نواب وردی علی خان کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی
वो भाप लिए थे अंग्रेजों के इरादे को और उनकी नीयत को जान चुके। तो सबसे पहले 1754 के अंदर आज़ादी की जंग लड़ी है नवाब सिराजुद्दौला ने नवाब वर्दी अली खान के साथ, लेकिन उसके अंदर शिकस्त हुई है, कामयाबी नहीं मिली उनसे। फिर उसके 3 साल बाद 1757 में पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, लेकिन चूंकि अपनों के अंदर गद्दार बहुत ज्यादा होते हैं, मुसलमानों के अंदर मुनाफिकीन बहुत रहते हैं। और जंगों की तारीख को जब आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि मुसलमानों को जब भी शिकस्त दी और मुसलमान जब भी मैदान के अंदर हारे हैं तो अपने की गद्दारों की वजह से और मुनाफिकीन की वजह से, जिनके चेहरे और जबान पर कुछ और बात होती है और दिल के अंदर कोई और बात होती है। तो बहरहाल मीर जाफर, आप नाम इनका सुनते होंगे कि मीर जाफर की तरह उन्होंने किरदार अदा किया। पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला के फौजी थे, मीर जाफर एक फौजी था जिन्होंने अंग्रेजों से उनके खिलाफ गद्दारी की और अंग्रेजों से साजबाज किया। नतीजा ये हुआ कि 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला को शहीद कर दिया। ये जंग आज़ादी की समझिए दूसरा मरहला था, बयान नहीं किया जाता है लेकिन अपनी तारीफ होती है। मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ। 1757 के बाद 1799 में 1799 के अंदर श्रीनगर पटनम मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जंग लड़ी 1799 के अंदर। इतने बहादुर थे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कि अंग्रेज की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने खड़ा हो सके। आपके मुसलमानों ने कहा सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कि अंग्रेजों से मुफाहमत कर ली जाए, समझौता कर लिया जाए, कंप्रोमाइज कर लिया जाए, जंग न की जाए। लेकिन टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला भी आज तारीख के अंदर सुनहरे लफ्जों में लिखा हुआ है कि शेर के 1 साल की जिंदगी गीदड़ के 100 साल की जिंदगी से होती। उन्होंने ये जुमला कहा और कहा कि मैं कंप्रोमाइज किसी भी सूरत के अंदर नहीं कर सकता हूँ। और फिर 1799 के अंदर उन्होंने जंग लड़ी है अंग्रेजों से, लेकिन वहां भी अपनों की गद्दारी और मीर सादिक नाम का एक उनका फौजी था जिन्होंने अंग्रेजों से साजबाज किया, मुखबिरी की और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया श्रीनगर पटनम के अंदर मैसूर के। इतने बहादुर थे कि 3 दिन तक मैदान के अंदर लाश पड़ी रही, लेकिन अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि मरने के बाद भी उनके करीब जाए। जब 3रा दिन हुआ है उनकी वफात का तो उनके सीने पे चढ़कर अंग्रेज ने ऐलान किया है कि आज से मुल्क खुदा का और हुकूमत हमारी। तो सबसे पहले जिसकी गर्दन पर चढ़कर अंग्रेज ने ऐलान किया है और जिसके खून पर चढ़कर सबसे पहले ऐलान किया है मुसलमानों का खून। 1799 के अंदर गोया जंग आज़ादी का 3रा मरहला था। उसके बाद फिर 1803 के अंदर 1803 के अंदर जब अंग्रेज का कदम बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते दिल्ली के अंदर पहुंचे तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, इनका नाम आप लोग बड़े लोग सुनते होंगे और नौजवान मेरे ख्याल से बहुत कम सुनते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम हैं कि इराक से तशरीफ लाए थे और हिंदुस्तान में सबसे पहले हुजूर की हदीस को और हुजूर के बयान किए हुए इरशाद को सबसे पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया। तो 1803 के अंदर उनके लड़के शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा दे दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग करना और जिहाद करना मुसलमानों के लिए फर्ज हो चुका। ये समझिए कि ये फतवा सिर्फ फतवा नहीं था कि रजिस्ट्री के अंदर लिख दिया गया, रजिस्टर की कार्रवाई थी, बल्कि इस फतवे की वजह से कितने सोते मुसलमान बेदार हुए। और खास तौर से मदरसे में पढ़ाने वाले उलमा और मकातिब के उलमा, इमामत करने वाले हजरात और मस्जिद के मसल्लों पर बैठकर तस्बीह पढ़ने वाले हजरात और खानकाह के अंदर जिक्र करने वाले हजरात, ये हजरात बिल्कुल उठ खड़े हुए अंग्रेजों के खिलाफ। उनकी नजर में ये शेर था कि मौत है वो जिंदगी जिसमें न हो इनका। खड़े हो गए और 1803 से लड़ाई चलती रही और इसी फतवे के नतीजे में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को दिल्ली से बाहर भी कर दिया गया और उनको जहर देकर शहीद कर दिया। लेकिन वो मरने से पहले अपने 2 शागिर्द तैयार कर चुके। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत खुलासा करके कह रहा हूँ, गौर से। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह
اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ، ان دونوں کو حضرت نے تیار کر دیا تھا، اور ان دونوں حضرات نے پورے ہندوستان کے اندر دورہ کیا، پورے ہندوستان کا، اور پورے ہندوستان کے اندر چکر لگایا، اور جو ہندوستان کی عوام تھی سب سے بیعت لیا کہ تم ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم انگریزوں کے خلاف جہاد کریں گے، چل گئے۔ اور 1831 کے اندر پلاسی بالا کوٹ کی پہاڑی پر جنگ ہوئی ہے انگریزوں سے، اور پھر وہاں پر دونوں حضرات کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد 1857 جس کا تذکرہ آپ سنتے ہیں، 1857 یہ بہت بعد کی جنگ ہے۔ پہلی جنگ ہوئی ہے 1754 کے اندر۔ 1857 سمجھیے کہ 100 سال مسلمانوں نے تنہا جنگ لڑی، اور 1857 کے اندر جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر تو اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں کہ مورخین، انگریزی مورخین، جو انگریز مورخین ہیں، وہ لکھتا ہے کہ 2 لاکھ مسلمان شہید ہیں، اور 2 لاکھ مسلمانوں میں تقریباً 51,000 علماء شہید ہیں۔ جو انگریز کے مورخین ہیں، ٹامسن نامی، وہ مورخین خود لکھتا ہے کہ میں جب اپنے خیمے کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ علماء کی لاشوں کو سور کے کھالوں میں بند کر کے جلایا گیا۔ اتنی زبردست تکلیف دی گئی ہے، اور یہ آزادی جو ہم سنتے ہیں اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ سور کو قتل کیا جاتا تھا، اور اس کے کھال کو ادھیڑ کر علماء کی لاشوں کو اس کے اندر بند کیا جاتا تھا، اور پھر اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ انگریزی مورخین کام سے 1857 کے نتیجے میں بہت سی جنگ شروع ہوئی، اور پھر اسی کے نتیجے میں شاملی کے میدان کا تذکرہ جس کا مولانا نے تذکرہ کیا ہے، یہ 1857 کے بعد ہوا، جس میں بڑے بڑے علماء دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اور مولانا رشید احمد گنگوہی، بہت پائے کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ، اور اسی طرح مولانا یعقوب نانوتوی، مولانا قاسم صاحب کے استاد مولانا مملوک العلی نانوتوی، یہ سب کے سب اس جنگ کے اندر شریک ہوئے، یہاں تک کہ حافظ ضامن رحمت اللہ علیہ اس جنگ کے اندر شاملی میدان میں شہید بھی ہوئے۔ اور اس جنگ میں ناکامی کے بعد ہی مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی۔ دیوبند کا مدرسہ جو آپ سنتے ہیں، ان کے قائم کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں سے اس مدرسے کے اندر جنگ کے لیے علماء کو تیار کیا جائے، اور فریڈم فائٹرز، مجاہدین آزادی کو تیار کیا جائے، اور یہاں سے جو لوگ تیار ہو کر جائے وہ آزادی کی جنگ لڑے۔ اور ہوا بھی یہی ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں جنہوں نے جنگ لڑی ہے اس میں علماء دیوبند کا نام بڑا نمایاں۔ بہرحال یہ آزادی کی جنگ چلی، اور پھر اس کے بعد شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مختلف انداز سے تحریک شروع کیا انگریزوں کی۔ تحریک ریشمی رومال کا نام آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہے تو آسان۔ تحریک ریشمی رومال کیا تھا؟ تحریک ریشمی رومال یہ تھا کہ ایک سفید کپڑے کے اوپر، رومال کے اوپر ریشم سے لکھا جاتا تھا انگریزوں کے خلاف لیٹر اور خطوط کو، اور پھر مختلف علاقے کے اندر روانہ کیا جاتا تھا کہ کس طرح انگریزوں کے خلاف لڑنی ہے، اور پھر انگریزوں کے خلاف کام کس طرح سے کرنا ہے۔ اور یہ تحریک مختلف انداز سے چلتی رہی 1919 تک، یعنی 1919 کے بعد غیر مسلموں کی انٹری ہوئی ہے جنگ آزادی کے اندر۔ 150 سال تک غیروں کی انٹری نہیں ہے جنگ آزادی کے اندر، لیکن افسوس کہ ہمیں یہ تاریخ یاد ہے۔ 1919 کے بعد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، انہوں نے غیروں کو ساتھ لیا، اور شیخ الہند نے گاندھی کو مہاتما گاندھی کا لقب دیا۔ یہ تاریخ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان ہی نے گاندھی کو مہاتما گاندھی بنایا۔ تو اس کے بعد غیروں کی انٹری ہوئی ہے، اور پھر یہ تاریخ، یہ لڑائی چلتے چلتے مختلف تحریک بھی شروع ہوئی، یہاں تک کہ 15 اگست 1947 1947 کے اندر ہمارا ملک آزاد ہوا۔ یہ مختصر تاریخ میں نے رکھی ہے بہت کتابوں کو پڑھنے کی، ورنہ اس کی آزادی کی تاریخ تقریباً 400 سال ہے۔ یہاں ہندوستان کے اندر مختلف لوگ بستے ہیں، مختلف حکمرانوں نے حکومت کی، مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی، 250 سال مولانا حکومت نہیں کی مسلمان۔
تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان کے اوپر حکمرانی کی ہے اور بڑے اچھے انداز میں، اور مسلم حکمران ہندوستان کو 2 خوبی تو تاریخ پڑھیں گے تو ملے گا مسلم حکمرانوں کی۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ اپنی ملک ہندوستان سے بہت زیادہ دل و جان سے محبت کرتے تھے۔ ان کے جو اشعار ہیں ملک کے سلسلے میں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کتنا پیار ان کو ہندوستان سے۔ دوسری جو خوبی تھی ان کی وہ یہ تھی کہ ملک محفوظ کس طرح سے رہے اور ملک کی سالمیت اور اس کی سیفٹی کس طرح سے ہو، اس کے لیے اپنے جان اور دل سے اس کے اوپر کوششیں کیا کرتے تھے کہ ہمارا ملک کا تحفظ کس طرح سے ہو، اور اس کے لیے ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ عدل و انصاف کا نظام تھا۔ ہر مذہب کے رہنے والے لوگوں میں انہوں نے عدل اور انصاف کیا۔ آج تاریخ کو بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہے اور مسلم حکمرانوں کو ظالم، قاتل، جابر اور کون سے شکل کے طور پر دکھایا جا رہا ہے، لیکن تاریخ وہ نہیں ہے جو آج آپ کو سنایا جا رہا ہے، اور مسلم حکمرانوں کا وہ چہرہ نہیں ہے جو دکھایا جا رہا ہے۔ اتنا انصاف تھا کہ ایک بادشاہ کا نام تاریخ جاننے والوں نے سنا ہوگا، غیاث الدین بلبل ایک بادشاہ تھا۔ اتنا انصاف پسند بادشاہ تھا کہ اس نے اپنے مکان اور دروازے کے سامنے ایک زنجیر کو لگا دیا۔ اس کو انصاف کی زنجیر کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی، خواہ ہندو ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ زنجیر کو کھٹکھٹاتا بادشاہ کے پاس اس کو جانے کی اجازت ملتی اور بادشاہ خود سے اس کا فیصلہ۔ اتنا انصاف۔ غیاث الدین بلبل کا ایک بیٹا کو بارے میں معلوم ہوا غیاث الدین کو کہ اس نے کسی غیر مسلم پر حملہ کر دیا، تو یہ معاملہ کورٹ کے اندر گیا، قاضی نے بادشاہ کے بیٹے کے خلاف فیصلہ دیا۔ اتنا انصاف پسند بادشاہ تھا کہ غیاث الدین بلبل نے اپنے سامنے اور سرعام لوگوں کی محفل میں کوڑے لگوایا۔ یہ مسلم حکمرانوں کا چہرہ۔ بابر جس کو آج ظالم اور جابر کہا جاتا ہے، اتنا انصاف پرور بادشاہ تھا کہ ایک قافلے سے گزر رہا تھا، ایک قافلے کے ساتھ پتا چلا کہ ان کے قافلے اور فوج کے لوگوں نے غیر مسلم لوگوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے معاملہ کا جائزہ لیا اور پھر جو اس معاملے کے اندر شریک تھے اکثر کو انہوں نے قتل کروا دیا، اور کچھ جو لوگ بچ گئے تھے ان کی ناپیں کٹوا دی۔ یہ انصاف کا چہرہ ہے۔ اورنگزیب بادشاہ رحمت اللہ علیہ، جن کو آج بالکل ظالم اور قاتل کہا جاتا ہے، کتنے بڑے انصاف پرور بادشاہ تھے، اور جس کو آج کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غیروں کی مندر کو توڑوایا ہے۔ حالانکہ اورنگزیب بادشاہ رحمت اللہ علیہ اتنے انصاف پرور بادشاہ تھے کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، غیروں نے لکھا ہے کہ ان کی حکومت کے اندر جتنا انصاف اور عدل تھا دوسرے مسلم حکمرانوں کے اندر نہیں تھا۔ اور وہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ مندر کو توڑوایا ہے، تو مندر نہیں تھا، فحاشی کا اڈا تھا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ خود جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، جس میں کچھ راجہ تھے، کچھ رانیاں بھی تھیں، اور راجاؤں نے جب ایک مندر آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو اجازت دی جائے، ہم پوجا کریں گے یہاں پہ جا۔ پھر بادشاہ نے جب جائزہ لیا، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے، بڑے عالم بھی تھے، تو دیکھا کہ کچھ رانیاں بھی غائب ہیں، اور پھر جا کر بازوں میں دیکھا جہاں وہ پوجا کرنے گئے تھے تو ملی نہیں، تو اندر گئے، اندر جا کر معلوم پڑا کہ اس کی لاشیں پڑی ہے۔ پتا چلا ہندوؤں نے کہا کہ یہ فحاشی کا اڈا ہے، اور پھر اس کے اشارے پر اس مندر کو توڑوایا گیا، فحاشی کے اڈے کو توڑوایا۔ تو بہرحال آج تاریخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح تاریخوں کا علم حاصل کریں۔ آج تاریخ کی جو کتابیں پہلے سے چل رہی ہے اس سلیبس کو بالکل ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کے چہرے کو ایک ظالم کے طور پر اور ایک قاتل کے طور پر پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اور یہ آزادی جو ہم منا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بڑی آسانی سے ملی ہے، لاکھوں لوگوں کی شہادت اور علماء کی خاص طور سے شہادت ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم بھی جو غلط تاریخ پیش کرنے والے ہیں ان کو منہ توڑ کر جواب دے سکے، اور ہم اس موقع پر ہمیں یہ کوشش بھی کرنا چاہیے اور یہ عزم مصمم اور پختہ ارادہ بھی کرنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے
اس ملک کی حفاظت کی ہے اور ظالموں سے اس ملک کو نجات دی ہے۔ اگر اس ملک کے اوپر کوئی چوٹ آئے اور اس ملک کو نعوذ باللہ پھر سے خدا نخواستہ غلام بنانے کی کوشش کی جائے جیسا کہ آج کوشش کیا جا رہا ہے، تو ہم سب کے سب سر پر کفن باندھ کر اس ملک کی حفاظت کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ پختہ ارادہ کرنا چاہیے اور یہ پختہ عزم مصمم کرنا چاہیے۔ اسی بات کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور تاریخ سے واقفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔